الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ظل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ انتہائی لائق صد تکریم و اعزاز اسٹیج پر اور مجمع میں تشریف فرما حضرات اکابرین اہل سنت والجماعت، یہ وقت میرے جیسے طالب علم کے بیان کا نہیں ہے۔ مدارس کے سالانہ جلسے تعلیم بالغاں کا ایک عنوان ہوتے ہیں، جیسے مولانا اعظم طارق صاحب نے کہا وہ بیان پہلے کر چکا ہوں اور وہ اور جگہ پہ ہوتا رہتا ہے کہ مدارس کو قوم نے کیا دیا اور مدرسوں نے قوم کو کیا دیا۔ میں صرف ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اپنے ساتھ اس کو لے کر جائیں۔ اللہ نے جتنی کتابیں اتاری ہے ان کو اللہ نے لکھ کے بھیجا ہے، قرآن کو اللہ نے پڑھ کے بھیجا ہے۔ توجہ کیجئے گا، تورات لکھی ہوئی آئی، انجیل لکھی ہوئی آئی، زبور لکھی ہوئی آئی، اللہ کے پاس سے قرآن پڑھا ہوا آیا۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، رب العالمین نے قرآن پڑھ کر جبریل امین کو دیا، جبریل امین نے قرآن پڑھ کر میرے اور آپ کے پیارے آقا کو دیا، آقا نے قرآن صحابہ کو پڑھایا بھی ہے، صحابہ سے لکھوایا بھی ہے عقیدہ یا نہیں؟ بھائی بولو۔ حضور نے قرآن صحابہ کو پڑھایا بھی ہے، صحابہ سے لکھوایا بھی ہے۔ قرآن مجید کی فرسٹ شکل کلام کی ہے، سیکنڈ شکل کتاب کی ہے، باقی جتنی آسمانی کتابیں آئی ان کی فرسٹ شکل کتاب کی ہے، سیکنڈ کلام کی ہے۔ یاد رکھو میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کی پہلی اور اصل شکل کلام کی ہے، دوسری شکل کتاب کی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے قرآن صحابہ کو پڑھایا، صحابہ سے لکھوایا۔ اب ہم قرآن کے کلام ہونے کو بھی مانتے ہیں، قرآن کے کتاب ہونے کو بھی مانتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، مسئلہ صرف ایک یہی عرض کرنا ہے، میں سے ادھر ادھر نہیں جاؤں گا۔ توجہ کیجئے گا، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ طلباء کرام بیٹھے ہیں، اس میں علماء دورہ حدیث کرنے والے بھی ہیں، اس میں وہ بچے جو حفظ قرآن کی تکمیل کرنے والے بھی ہیں۔ میرا اپنا حسن ظن ہے کہ جس کے سامنے قرآن رکھا ہے، جس کے سامنے حدیث پاک رکھی ہے، وہ ابھی تک وضو کی حالت میں ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، مسجد کی الماری میں قرآن رکھا، اس کو پکڑنے سے پہلے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اردو کی کتاب کے ٹائٹل پہ قرآن کی آیت چھوٹی سی لکھی ہو، اس کتاب کو بغیر وضو کے پکڑ سکتے ہیں، لیکن وہ چھوٹی سی لکھی ہوئی قرآن کی آیت کو چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ موبائل میں اگر قرآن ہو، موبائل کو بغیر وضو کے پکڑ سکتے ہیں، لیکن سکرین پہ اللہ کا قرآن کھلا ہوا اس وقت سکرین کو وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ قرآن ایک چھوٹی سی پرچی پہ لکھا ہوا زمین پہ گرا ہوا ملے، آپ اس پرچی کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا نہیں سکتے ہیں۔ قرآن موبائل میں ہو، وضو کے ساتھ ہاتھ لگاتے ہیں۔ قرآن پورے کا پورا کتابی صورت میں ہو، پکڑنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن اردو کی کتاب کے ٹائٹل پہ لکھا ہو، اس کو چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ ایک پرچی پہ قرآن اگر لکھا ہوا ملے، اس پرچی کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو کیروڑ پکا والو، جاتے جاتے یہ عقیدہ پلے باندھ لو، جن صحابہ نے پہلی بار قرآن کو کلام سے کتاب میں منتقل کیا ہے، پہلے رب نے ان صحابہ کو پاک کیا ہے، بعد میں قرآن ان کے ہاتھوں میں۔ پہلے رب نے ان صحابہ کو، سارے بولو، پہلے رب نے ان صحابہ کو پاک کیا ہے، بعد میں قرآن ان کے ہاتھوں میں۔ بولو بھائی،
پہلے صحابہ پاک جو کہے میں قرآن کو مانتا ہوں، پہلے اسے ابو بکر عمر کی غلامی میں آنا پڑے گا۔ اللہ نے کیا کہا، اسلوب دیکھو نا ذرا، سورہ بقرہ کا آغاز ہے الف لام میم، آگے ذالک الکلام، کیوں نہیں ذالک الکتاب ہے، بھئی اس کلام میں کوئی شک نہیں۔ جب قرآن اترا تھا کلام کی صورت، اللہ نے بھیجا تو کلام کی صورت میں کہنا چاہیے تھا اس کلام میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے کیا کہا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دنیا والوں کو پتہ چل جائے۔ کچھ لوگ ایسے آئیں گے، توجہ، جو کہیں گے ہم کلام کو تو مانتے ہیں، ابو بکر و عمر کی لکھی ہوئی کتاب کو نہیں مانتے۔ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور دنیا والوں جیسے میرے بھیجے ہوئے کلام میں کوئی شک نہیں، ایسے ہی ابو بکر و عمر کی لکھی ہوئی کتاب ہے کوئی شک؟ بات مکمل۔ انہوں نے اللہ کا قرآن پڑھ رکھا ہے، اور قرآن کی پہلی شکل کیا ہے؟ کلام۔ کیا ہے؟ بھائی بولو نا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ آج بھی کلام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ آپ کہیں گے کر رہا ہے۔ کہاں کر رہا ہے؟ یاد رکھو، جیسے میں بول رہا ہوں، بول میں رہا ہوں، سپیکر آواز کو آگے پہنچا رہا ہے، قرآن کلام اللہ کا ہے، عالم حافظ قاری اللہ کا سپیکر نظر آتا ہے۔ اور جس کو اللہ سپیکر بنا لے، بھئی آج کسی کے آگے سے کوئی سپیکر نہیں ہٹا سکتا۔ جس کو اللہ نے اپنا سپیکر بنا لیا، اس کو دنیا نہیں مٹا سکتی، نہیں ہٹا سکتی۔ حضرت خواجہ صاحب بیٹھے ہیں، میرے شیخ بیٹھے ہیں، پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایم این اے کو پروٹوکول کے طور پہ 5 بندے ساتھ لے جانے کی اجازت ہے۔ 5 بندے ساتھ لے جائے، تھوڑی دیر کے لیے ان کو پارلیمنٹ کی گیلری میں جا کے بٹھائے، وہ اجلاس دیکھیں، اجلاس ختم، ایم این اے اپنے گھر، 5 بندے اپنے گھر۔ سنو کیرور پکا والو، ان کے بارے میں آقا نے کیا فرمایا؟ جس نے قرآن پڑھا، من قرأ القرآن واستظہرہ واحل حلالہ وحرم حرامہ، جس نے قرآن کو پڑھا، پڑھ کے یاد کیا، یاد کرنے کے بعد اس پہ عمل کیا، حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے کہا ہے، سنا دیجئے دنیا والوں کو، ایم این اے کا پروٹوکول 5 بندے شریف شہری تھوڑی دیر کے لیے قومی اسمبلی میں لے جائے، یہ ایم این اے کا پروٹوکول ہے۔ قیامت کے دن حافظ قرآن کو اللہ کہے گا 5 نہیں 10، شریف نہیں بدماش، اللہ کے باغی، پکے جہنمی، 10 کی طرف اشارہ کرنا تیرا کام ہے، تھوڑی دیر کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں بھیجنا ہمارا۔ کس کے سپیکر ہے؟ کس کے سپیکر ہے؟ بولو، کس کے سپیکر ہے؟ میرے اکابر اساتذہ بیٹھے ہیں، حضرت استادی کی موجودگی میں کہا کرتا ہوں، بہت ساری تقریریں کی دورہ صرف و نام میں، الحمدللہ انہی کو دعاؤں کی برکت سے قرآن کی آپ بہت ساری آیتوں کو پڑھے نا، ترجمے کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ بھائی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے فرشتوں کو کہا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ چھوٹا سا بچہ پڑھتا ہے، آیت کو یوں ہی پڑھتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا اللہ نے کہا، وہ کیا کہتا ہے؟ بولو، ہم نے کہا، ہم نے کہا آگ کو، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن کو اتارا۔ وہ یہ نہیں کہتا اللہ نے اتارا، کیا کہتا ہے؟ بھئی بولو نا۔ ان آیتوں کا ترجمہ درست ہوتا ہی تب ہے جب یہ عقیدہ رکھا جائے زبان بندے کی ہے، بول خود خدا رہا۔ اب آیات کا ترجمہ سمجھ میں آتا ہے، یہ اللہ کے سپیکر ہیں، اللہ نے ان کو چن لیا ہے، اور جن کو رب نے چنا ہے دنیا 2 ہو جائے ان کو نہ ہٹا سکتی ہے نہ مٹا سکتی ہے۔ بس آخر میں اتنا کہتا ہوں، ملک و ملت پر فدا عمر رواں کرتے چلو، کہو انشاءاللہ۔ یہ مدارس دہشت گردی کے اڈے نہیں ہیں، یہ امن کی فضا فراہم کرتے ہیں، یہ ملک کی
نظریاتی سرحدوں کے محافظ پیدا کرتے ہیں، یہ دین کے دائی اور سپاہی پیدا کرتے ہیں۔ آپ سے کہتا ہوں ملک و ملت پر فدا عمر رواں کرتے چلو، یہ حیات چند روزہ جاویداں کرتے چلو، سکہ حق ہی چلے گا عرش پاکستان پر، یہ بات اہل باطل پر عیاں کرتے چلو، زندگی کیفی اسی حسن عمل کا نام ہے، کفر کو نابود حق کو جاویداں کرتے چلو۔ کرو گے انشاءاللہ؟ قرب قیامت کا دور ہے، ہمارا مقابلہ کفر سے بھی ہے، دجل سے بھی ہے، اس لیے کہ دجل دجال سے ہے، اور دجال نے اسی آخری زمانے میں آنا ہے۔ دجل کیا ہے؟ وہ ہوگا جھوٹا، لیبل رب ہونے کا لگا رکھا ہوگا، ہوگا جھوٹا، لیبل خدا ہونے کا لگا رکھا ہوگا۔ ہمارے حضرت علامہ صاحب فرماتے تھے دجل کیا ہے؟ کوئی قرآن کا لیبل لگا کے حدیث کا انکار کر رہا ہے، کوئی قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے فقہ کا انکار کر رہا ہے، کوئی آل بیت کا لیبل لگا کے صحابہ کا انکار کر رہا ہے، اور کوئی امن کا لیبل لگا کے بدامنی پھیلا رہا ہے، کوئی روشن خیالی کا لیبل لگا کے تاریخ خیالی پھیلا رہا ہے۔ کفر کا مقابلہ بھی کرو گے، دجل کا مقابلہ بھی کرو گے، حق والوں کا ساتھ دو گے۔ تو پھر آخر میں یہ کہہ کر اجازت چاہتا ہوں، تازہ ہوا کے شوق میں اے باسیان شہر در اتنے مت بناؤ کہ دیوار گر پڑے، جھک کر سلام کرنے میں حرج نہیں، مگر سر اتنا مت جھکاؤ کہ دستار گر پڑے۔ دشمن بڑھائے ہاتھ تو تم بھی بڑھاؤ ہاتھ، ہاں مگر یہ نہ ہو کہ ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ وما علینا الا البلاغ۔